جن کو تم عبد القادر جیلانی کے نام سے جانتے ہو، جاؤ تمہیں قسم دیتا ہوں، تمہیں چیلنج کرتا ہوں، بریلی سے بغداد تک کے سارے کٹھ ملاؤں کو چیلنج کرتا ہوں، تم اپنے بڑے پیر صاحب کی تاریخ سے، ان کی کتابوں سے ثابت کر کے دکھا دو کہ انہوں نے بھی 12 تاریخ کو کبھی جلوس نکالا ہو، 12 تاریخ کو کبھی جشن منایا ہو۔ اور ابو حنیفہ کے رحمت اللہ علیہ کے مسلک کو تو تم بھی مانتے ہو، تم بھی مانتے ہو، حنفی تم بھی کہلاتے ہو، لیکن مجھے بتا دو تم جس امام کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہو، میں تمہیں کھل کر چیلنج دیتا ہوں، آؤ ہدایہ میں در مختار میں اپنے ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی پوری زندگی کے حالات بیان کرتے ہوئے ہمیں کوئی ایک نظریہ دکھلا دو۔ آئے میرے پیارے سنی بھائیوں، ایک دلیل دے دو۔ حضرت امام اعظم نے ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے بھی 12 ربیع الاول کو کبھی چراغا کیا ہو، کبھی جلوس نکالا ہو؟ ارے تم لائے کہاں سے ہو؟ مجھے یہ تو بتا دو میرے بھائیوں۔ ہم نے بخاری پڑھی، جرجیس اپنی مثال دے رہا ہے، میں نے بخاری پڑھی، بخاری میں ہمیں ایک طرف عید الفطر ملتا ہے، دوسری طرف عید الاضحیٰ ملتا ہے، ہمیں تیسری عید کا ذکر نہیں ملتا ہے۔ ہم نے مسلم شریف پڑھی، ہم نے ایک طرف مسلم میں عید الفطر دیکھی ہے، دوسری طرف عید الاضحیٰ دیکھا ہے، ہم نے تیسری عید نہیں دیکھی۔ ہم نے ترمذی پڑھی، ترمذی میں ہم نے عید الفطر کا تذکرہ پڑھا ہے، ترمذی میں ہم نے عید الاضحیٰ کا تذکرہ پڑھا ہے۔ ہم نے ابو داؤد پڑھی، ہم نے ابو داؤد میں عید الفطر پڑھی ہے، عید الاضحیٰ پڑھا ہے، تیسری عید ہم نے نہیں پڑھی ہے۔ ہم نے نسائی پڑھی ہے، نسائی میں بھی عید الفطر ہے، عید الاضحیٰ ہے، تیسری عید نہیں ہے۔ ہم نے ابن ماجہ پڑھی ہے، اس میں بھی عید الفطر عید الاضحیٰ ہے، تیسری عید نہیں ہے۔ ہم نے امام مالک کی موطا پڑھی، عید الفطر عید الاضحیٰ، تیسری عید نہیں ہے۔ ہم نے امام ابو حنیفہ کے شاگرد امام محمد کی موطا امام محمد پڑھی ہے، ہم نے امام محمد کی موطا پڑھی ہے، ہم نے اس کے اندر بھی 2 ہی عیدیں دیکھی، عید الفطر دیکھی، عید الاضحیٰ دیکھی ہے، ہم نے تیسری عید نہیں دیکھی۔ ہم نے امام احمد کی مسند احمد پڑھی ہے، ہم نے عید الفطر دیکھی، عید الاضحیٰ دیکھی ہے۔ یہ تیسری عید، عید میلاد النبی تم کہاں سے لائے ہو؟ ہم نے 10 سال مولویت میں کھنگال ڈالے، چھان ڈالے، ہمیں حدیث کی کسی کتاب کے اندر نہ عید میلاد النبی کے نام پر کوئی عید نہیں ملتی ہے۔ یہ تیسری عید تم لائے ہو تو کہاں سے لائے ہو مجھے بتاؤ، ذرا ہم بھی تو دیکھیں کہاں سے لائے ہو۔ ہمیں تو تیسری عید کا کہیں ذکر ہی نہیں ملا۔ اب سن لو، نہ ابو بکر نے منائی، نہ عمر نے، نہ عثمان نے، نہ علی نے، نہ عبد القادر جیلانی نے، نہ ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے، نہ حدیث کی کسی کتاب میں۔ لیکن جس دن تم جشن مناتے ہو، خوشی مناتے ہو، اس دن کی تاریخ ہم سے لو۔ 12 تاریخ نبی اکرم اللہ کو پیارے ہو گئے، ہمیں ثبوت تو نہیں ملا جشن کا، لیکن غم کا ثبوت تو ہمیں مل رہا ہے۔ 12 تاریخ ہے، اللہ کے نبی اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں، اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں۔ حضرت فاطمہ کے آنکھوں میں آنسو ہیں اور رو رہی ہیں، اور روتے روتے کہہ رہی ہیں، وا کر بابا تو من عجاب رب بندہ، وا کر بابا تا من جنت الفردوس مابا، وا کر بابا تا الا جبریل ننا۔ ہائے میرے ابو، آپ کو آپ کے اللہ نے بلایا اور آپ چلے گئے۔ آئے میرے ابو، آپ کو آپ کے رب نے دعوت دی اور آپ چلے گئے۔ اے میرے ابو، آپ کا ٹھکانہ تو جنت الفردوس ہے، اللہ کے نبی رکھے زمین پر ہیں، لیٹے ہوئے ہیں، روح نکل چکی ہے۔ فاطمہ کہہ رہی ہیں آپ کو آپ کے رب نے بلایا اور آپ چلے گئے، یہ بھی نہیں سوچا صحابہ پر کیا گزرے گی، آپ تو جنت الفردوس میں چلے گئے۔ آئے ابو، اب جبریل کس کے اوپر قرآن لے کر آئیں گے؟ اب قرآن کی صورتیں اور آیتیں کس کے اوپر اتریں گی؟ الا جبریل ننا، میں جبریل کو بلاتی ہوں اور آپ کے بارے میں بتاتی ہوں۔ اب صاحب قرآن اس دنیا میں نہ رہا، اب قرآن لے کر مت آنا، اب قرآن لے کر مت آنا۔ میرے بھائیوں، حضرت فاطمہ کے آنسو نکلے تھے 12 تاریخ کو، کہتے
کہتی ہیں حضرت فاطمہ اللہ کے رسول کے اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد میرے اوپر اتنے غم ٹوٹے، اتنے غم آئے، اگر وہ غم کسی پہاڑ پر ڈال دیے جاتے، وہ دکھ کسی پہاڑ پہ ڈال دیے جاتے تو وہ پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا، پہاڑ بھی سرما بن جاتا۔ یہ 12 ربیع الاول کو حضرت فاطمہ کے غم کا حال ہے، جس دن حضرت فاطمہ رو رہی ہیں اور اس دن تم جشن منا رہے ہو، 12 ربیع الاول کو خوشیاں منا رہے ہو۔ یہ دن اگر خوشی کا ہے تو یہ دن غم کا بھی دن ہے، کیونکہ آج ہی کے دن یعنی 12 تاریخ کو اللہ کا پیارا نبی اللہ کو پیارا بھی ہوا ہے، اس دنیا سے رخصت بھی ہوا ہے، اللہ نے اس کو اپنے پاس بلایا بھی ہے، کائنات کو روشن کرنے والا سورج غروب بھی ہوا ہے۔ اگر خوشیاں مناتے ہو تو غم کیوں بھول جاتے ہو؟ اور رہی ہماری بات تو ہم نہ تو غم مناتے ہیں اتنا کہ خوشی بھول جائیں، اور نہ خوشی مناتے ہیں اتنا کہ ہم غم بھول جائیں۔ اسلام نام ہے اعتدال کا، اسلام نام ہے درمیان میں چلنے کا۔ ہم کو معلوم ہے کہ اللہ کے رسول اس مہینے میں پیدا ہوئے، اس لیے خوشی ہے، لیکن ہم اتنی خوشی نہیں مناتے ہیں کہ یہ بھول جائیں کہ آج ہی کی 12 تاریخ کو، اس مہینے کی 12 تاریخ کو اللہ نے اپنے پاس بھی بلایا، اس لیے اس کا دکھ بھی ہے۔ ہم بیچ میں رہتے ہیں، نہ غم اتنا منائیں کہ خوشی بھول جائیں، نہ خوشی اتنی مناتے ہیں کہ ہم غم بھول جائیں۔ آپ کیا کر رہے ہیں؟ کہاں جا رہے ہیں؟ یہ معیار نہیں ہے۔ تو 5 چیزیں ہو گئی، باپ سے زیادہ، بیٹے سے زیادہ، بھائی سے زیادہ، بیوی سے زیادہ، کنبہ قبیلہ اور خاندان سے زیادہ، وہ ابوال اقترفتموہا، مال و دولت سے زیادہ۔ یہ مال و دولت نے انسان کو ختم کر دیا۔ ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ صحابہ کو پتہ چل گیا بحرین سے بہت سا مال آیا ہوا ہے اور آج سب صحابہ کو تقسیم ہوگا، تو اللہ کے رسول جب حجرے سے نکلے فجر کی نماز پڑھانے کے لیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہے مسجد تو پہلے ہی سے بھر گئی۔ تو نماز فجر پڑھانے کے بعد آپ مسکرائے اور مسکرا کر فرمایا شاید تمہیں معلوم ہو گیا ہے کہ آج مال آیا ہے اور تم لوگوں کو ملے گا۔ کہا ہاں اے اللہ کے رسول واللہ یہی بات ہے۔ دل کتنا صاف تھا، آج مال کی خوشخبری سنی ہے اور ہم لوگوں کو مال ملے گا، ہمارا بھی حصہ ہے۔ آپ نے کہا ضرور ملے گا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول رونے لگے۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا مجھے اپنے انتقال کے بعد یا اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد اس بات کا ڈر نہیں ہے کہ تم شرک کرنے لگو گے، اس بات کا ڈر نہیں ہے کہ تم بدعتوں میں مبتلا ہو جاؤ گے، مجھے ڈر اس بات کا ہے کہ مال و دولت کی ہرس کہیں تمہیں ہلاک نہ کر دے، مال و دولت کی محبت کہیں تمہیں برباد نہ کر دے۔ صحابہ کرام بھی مال کی محبت میں مسجدوں میں پہلے چلے گئے، فجر کی نماز سے پہلے مسجد میں چلے گئے، تو آپ کو اس بات کا احساس ہوا کہ میرے بعد کیا ہوگا، اس دنیا میں جب ہم نہیں ہوں گے تب کیا ہوگا، بعد میں قیامت سے پہلے آنے والی امت کا کیا حال ہوگا۔ ابھی میرے سامنے میرے صحابہ کا یہ حال ہے کہ مال کے بارے میں سنا اور مسجد میں چلے آئے، اپنی نیند کی قربانی دے کر چلے آئے، تو میرے بعد کیا ہوگا۔ تو آپ نے فرمایا مال و دولت کی محبت کہیں تمہیں دین سے غافل نہ کر دے، مال و دولت کی محبت کہیں تمہیں دین سے برگشتہ نہ کر دے۔ غور کیجئے اللہ کے نبی نے فرمایا ہر امت کو اس کے ایک فتنے نے ہلاک کیا، ہر امت کے لیے ایک فتنہ تھا اور اس فتنے نے اس کو تباہ و برباد کیا۔ فتنۃ امتی المال، اور میری امت کا فتنہ مال ہے جو میری امت کو تباہ و برباد کر دے گا، میری امت کو تباہ کر دے گا۔ آج مال اور دولت کی ریل پیل نے ہمیں کہاں تک پہنچا دیا۔ آپ دیکھ لیجئے سود، بیاج، 100 روپے دے رہے ہیں اپنے بھائی کو مدد کر رہے ہیں، لیکن اس سے جب لے رہے تو 120، لو کرو کاروبار، 1 لاکھ روپے ہم نے تمہیں دے دیا، آپ 100 روپے مجھے روز دیتے رہنا۔ ٹھیک ہے 100 روپے روز دیتے رہیں گے ہم تمہیں، اور جب تمہارا پیسہ واپس کر دیں گے تو پھر ہم بری ہو جائیں گے۔ 1 لاکھ روپے ہم نے دیا اس پر کہ 100 روپے تم ہمیں روز دیتے رہنا، اب 100 روپے ہم تمہیں دے رہے ہیں روز، لیکن 1 لاکھ روپے میرا ویسا کا ویسا بندہ ہوا ہے، اس میں کٹوتی نہیں ہو رہی ہے، ہم 1 لاکھ روپے تمہیں دے دیں گے تب میرا قرض ادا ہو جائے گا۔ یہ کیا ہے؟ کیا ہے یہ؟ الربا، الربا اسنانی و سبعون بابن ایسرها ان ينكح الرجل امه۔ یہ ہے ترمذی کی روایت۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں سود کے 72 دروازے ہیں، سود کے 72 دروازے ہیں،
سب سے آسان دروازہ، سب سے نزدیک دروازہ، سب سے قریب کا دروازہ یہ ہے این کہ ہر رجل امہ، کہ ایک آدمی اپنی ماں کے ساتھ نکاح کر لے۔ یہ ماں کے ساتھ نکاح ہو جائے گا؟ اللہ کے رسول نے کہا بیٹا اپنی ماں کے ساتھ، آدمی اپنی ماں کے ساتھ نکاح کر لے۔ جانتے ہو یہ کیوں کہا؟ نکاح ہوتا ہے کیا؟ کیا کوئی آدمی اپنی ماں کے ساتھ نکاح کر لے تو نکاح ہو جائے گا؟ اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا کہ ماں کے ساتھ زنا کرے۔ کیا کہا؟ سود کے 72 درجے ہیں، سب سے قریب دروازہ یہ ہے، سب سے قریب درجہ یہ ہے کہ ایک لڑکا، ایک آدمی اپنی ماں کے ساتھ نکاح کرے۔ ماں کے ساتھ زنا نہیں کہا، این کہ ہر رجل امہ، ماں کے ساتھ نکاح کر لے۔ جانتے ہو یہ نکاح کا لفظ کیوں استعمال کیا؟ اس لیے کہ ہم اور آپ کو یہ بتا دیا جائے یا سمجھ میں آ جائے کہ ماں کے ساتھ نکاح جائز ہی نہیں ہے۔ اگر کوئی لڑکا ماں کے ساتھ نکاح کرتا ہے تو وہ نکاح نہیں مانا جائے گا۔ 50,000 لوگوں میں بھی اگر نکاح کرے تو نکاح نہیں مانا جائے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ یہ آیتیں پڑھی جاتی ہیں نکاح کے موقع پر۔ اگر کوئی شخص یہ آیتیں نکاح میں پڑھے اور اپنی ماں کو اپنے اوپر حلال کرنا چاہے، ماں کے ساتھ نکاح کرنا چاہے، تو قرآن کی ان آیتوں کے بعد بھی ماں حلال نہیں ہوگی۔ 1,00,000 مرتبہ بھی اگر قرآن پڑھ ڈالو تب بھی ماں حرام ہی رہے گی، ماں حلال نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے سود بھی اسی طریقے سے حرام ہے۔ جس طرح ماں کے ساتھ نکاح کرنے کے بعد بھی ماں حرام رہتی ہے، ماں کے اوپر قرآن کی آیتیں پڑھنے کے بعد بھی ماں حرام رہتی ہے۔ 1,00,000 مرتبہ قرآن پڑھو پھر بھی ماں کو حلال کرنا چاہو تو ماں حلال نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے سود کو اور بیاج کو آپ کتنا بھی پاک و صاف کرنا چاہیں وہ پاک نہیں ہوگا۔ 1,00,000 مرتبہ بھی اگر قرآن پڑھ کر اس کو پاک کرنا چاہیں تو پاک نہیں ہوگا۔ بسم اللہ کہہ کر نہیں، پورا قرآن پڑھ کے بھی اگر سود کی رقم کھاؤ تو پاک نہیں ہوگا۔ جیسے ماں حرام رہتی ہے اسی طریقے سے سود بھی حرام رہے گا۔ لوگوں سود سے بچو، لوگوں غریبوں کا خون چوسنے سے بچو، لوگوں غریبوں کا خون پینے سے محفوظ ہو جاؤ، لوگوں سود اور بیاج نہ کھاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں درہم و ربا، سود کا 1 درہم کھانا، یاکلہ الرجل وہو یعلم، اگر کوئی آدمی جان بوجھ کر کھاتا ہے، اشد عند اللہ من 36 زنیۃ، تو اللہ کی نظر میں وہ 36 مرتبہ زنا کرنے سے زیادہ سخت ہے۔ اللہ کے نزدیک 36 مرتبہ زنا کرنے سے بڑا گناہ ہے۔ یعنی کوئی لڑکا کسی لڑکی کے ساتھ 36 مرتبہ زنا کرے، 36 مرتبہ زنا کرے تو اس کے بعد اس کو جہنم میں جو سزا ملے گی، جو عذاب ہوگا، وہ سود اور بیاج کھانے والے کا عذاب ہوگا۔ 36 مرتبہ زنا کرنے کے بعد جو اس لڑکے کو سزا ملے گی وہ سود کھانے والے کی سزا ہوگی۔ اللہ کے نزدیک 36 مرتبہ زنا سے بھی زیادہ سخت ہے۔ ہم کھا رہے ہیں مال سے زیادہ رسول سے محبت۔ سلیمان ابن یسار، غور کرو میرے بھائیوں، خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں۔ عبداللہ سالم ابن عبداللہ ابن عمر خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں، اور ہشام ابن عبد الملک اس علاقے کا خلیفہ تھا۔ سالم ابن عبداللہ ابن عمر کے جسم پر جو احرام تھا اس میں جوڑ لگے ہوئے تھے۔ خلیفہ نے پوچھا یہ کون ہے؟ لوگوں نے بتایا حضرت عمر کے پوتے۔ کہا کہ کتنا غریب ہے یہ، احرام میں بھی جوڑ لگے ہوئے۔ راستے میں مل گئے، کہنے لگے سلنی حاجتن، کوئی ضرورت ہو تو بتاؤ۔ کہا نہیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بتایا میں خلیفہ ہوں اس علاقے کا، میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں، بیت المال سے بہت مال دے سکتا ہوں، بتاؤ کوئی ضرورت ہو۔ سالم ابن عبداللہ خانہ کعبہ میں جو طواف کر رہے تھے کہنے لگے انی لا استحی من اللہ ان اسأل فی بیتی غیرہ۔ اے خلیفہ، اے ہشام ابن عبد الملک، میں اللہ کے گھر میں ہوں،
خانہ کعبہ میں ہوں اور اللہ کے گھر میں ہوتے ہوئے مجھے کسی دوسرے سے مانگنے میں شرم آتی ہے, کسی دوسرے کے سامنے ہاتھ پھیلانے میں مجھے شرم آتی ہے. اللہ کے گھر میں ہوں, اللہ ہی سے مانگوں گا. تم خلیفہ ہو تو کیا ہوا؟ نہیں. ہائے ہائے کیسی کیسی توحید تھی. اللہ کے گھر میں ہوں, تم سے کیوں مانگوں؟ طواف کیا, 2 رکعت نماز پڑھی, دعا کی, ہاتھ اٹھائے, کیا مانگا نہیں معلوم. بھائی آہستہ آہستہ کوئی مانگے گا تو ہمیں کیا معلوم. ہشام دیکھ رہا ہے کہ یہ کچھ مانگ رہے ہیں. طواف کیا, صفا مربع اور باہر نکلے. جب چوراہے پر گئے تو ہشام ابن عبد الملک نے وہاں پکڑ لیا اور کہنے لگے, یہ بتاؤ, وہ تو خانہ کعبہ تھا, اللہ کا گھر تھا, وہاں اللہ کے گھر میں تمہیں شرم آ رہی تھی اللہ کے ہوتے ہوئے کسی اور کے سامنے دامن پھیلانے میں. یہ تو اللہ کا گھر نہیں ہے, یہ تو بازار ہے. اب بتاؤ تمہیں کوئی ضرورت ہو تو میں تمہاری پوری کر دوں. سالم ابن عبداللہ نے حضرت عمر کے پوتے نے کہا, کون سی ضرورت پوری کرو گے, آخرت کی یا دنیا کی؟ کہا آخرت میں تو کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا, میں خلیفہ ہوں, دال چاول سونا چاندی کپڑا لتا جو چاہیے وہ میں تمہیں دے دوں گا. یہ دنیاوی ضرورت میں تمہاری پوری کر دوں گا. بتاؤ سونا چاندی چاہیے ہو, بتاؤ کپڑا چاہیے ہو, بتاؤ اپنی بیوی بچوں کے لیے کچھ مال چاہیے ہو تو میں تمہیں بھجوا دوں گا. تم حضرت عمر کے پوتے ہو, 40 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والی شخصیت کے پوتے ہو, تمہارا تو خیال رکھنا میرے لیے ضروری ہے. دنیاوی جو ضرورت ہے وہ بتاؤ. تو کہا ہشام میں تم سے دنیا مانگوں؟ جواب دیکھو, ہائے ہشام میں تم سے دنیا مانگوں, میں تم سے سونا مانگوں, میں تم سے چاندی مانگوں؟ ہاں اس کے علاوہ بھی جو ضرورت ہو مانگو. کہا ہشام تم نہیں جانتے ہو, میں نے خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھی. ہشام نے کہا میں نے دیکھا ہے. پھر میں نے نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر 2 رکعت کے بعد میں نے ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا مانگی. خلیفہ نے کہا میں نے دیکھا ہے. تمہیں یہ نہیں معلوم کہ میں نے اللہ سے کیا مانگا ہے؟ ہشام نے کہا خلیفہ نے, تم آہستہ مانگ رہے تھے, مجھے کیا معلوم کہ تم نے اللہ سے کیا مانگا. عمر کے پوتے نے کہا حضرت سالم نے, ہاں یہ بھی سچ ہے کہ میں نے اللہ سے کیا مانگا ہے, یہ تمہیں کیا معلوم؟ اور میں بتانا بھی نہیں چاہتا ہوں کہ میں نے اللہ سے کیا مانگا, یہ میرے اور میرے رب کے درمیان ایک راز ہے. لیکن اتنا بتا دوں, آئے خلیفہ, آئے ہشام, تم مجھ سے یہ کہہ رہے ہو سونا مانگو, چاندی مانگو, دنیا مانگو, کپڑا مانگو, لتا مانگو, دنیاوی چیز مانگو. میں نے اپنے رب سے کیا مانگا ہاتھ اٹھا کر یہ تو میں نہیں بتاؤں گا, لیکن جو چیز تم مانگنے کے لیے کہہ رہے ہو, جو کہہ رہے ہو مجھ سے مانگو. آئے ہشام, آئے ہشام, ما سالت الدنیا من یملکھا فکیف اسألھا من لا یملکھا. دنیا تو میں نے اس سے بھی نہیں مانگی. جب میں ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہا تھا تو میں نے اللہ سے کیا مانگا یہ تو تمہیں نہیں بتاؤں گا, لیکن سونا اور چاندی تو میں نے